جو وعدہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام دے ساکن۔ استاد محترم سے اگر میں یاد کروں تو سب سے پہلا جو ملاقات کا اتفاق ہوا وہ 1976 میں۔ ویسے تو 76 میں میرے سب سے پرانے استاد جو ہیں وہ اس وقت استاد الاساتذہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے پروفیسر کفیل احمد قاسمی صاحب ہیں، جن سے میں نے پڑھا ہے۔ اب اس دور کے میرے خیال لوگ بھی نہیں ہیں، ایک میں ہوں، ایک عمری صاحب ہیں، ہم لوگ بھی کل اس سے پاری نہ ہو جائیں گے۔ مرسلین صاحب مجھ سے سینئر ہیں۔ مرسلین صاحب نے میرا خیال 76 میں ان سے پڑھا ہے، میں نے 77 میں پڑھا ہے، 76 میں کفیل صاحب نے پڑھایا۔ اور بہرحال اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں سے شروع کریں، اس لیے کہ ساری باتیں ان کے سلسلے میں ہو چکی ہیں۔ میرا ان کا جو تعلق تھا وہ خانقاہی بھی تھا، کیونکہ عبدالباری صاحب کے والد جو تھے وہ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب حلومیہ کہے جاتے تھے، جو مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب تھے۔ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب مراد آباد تھے۔ اس زمانے کے جتنے اکابر تھے وہ سب انہیں کے دامن فیض سے وابستہ تھا، اس میں چاہے صدر یاٹن حبیب الرحمان شیبانی ہوں، چاہے حکیم عبدالحی صاحب ہوں، مولانا علی میاں کے والد۔ تو چنانچہ پھر عبدالباری صاحب کے والد ان سے بیعت تھے، اور عبدالباری صاحب خود تو بیعت نہیں تھے جہاں تک مجھے معلوم ہے، مجھ سے بتاتے تھے، لیکن وہ اپنے والد کے پیر کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا اگر ان کے پیر ہوتے۔ اسی لیے وہ 4 مرتبہ مجھ سے فرماتے تھے کہ میں گنج مراد آباد شریف حاضر ہوا اور ان سے جیسی جیسی ہوئی۔ تو میرا خیال ان کی شخصیت میں جو تواضع و عاجزی اور انکسار اور اپنے کو بہت کچھ ہونے کے بعد کچھ نہ سمجھنا، یہ خانقاہی تعلیم کا ثمرہ ہے، کیونکہ خانقاہوں میں عام طور پہ یہی سکھایا گیا ہے۔ لمبی چوڑی بات کیا کروں میں، بہت سی قصے ہیں۔ عبدالباری صاحب کا 3 مرتبہ ہمارا ساتھ ہوا ہے، 2 مرتبہ کشمیر میں سلیکشن کمیٹی میں وہ بھی تھے، میں بھی ساتھ میں تھا، اور 1 مرتبہ پٹنہ میں۔ ظاہر ہے اس سے ان کی شخصیت کی بہت سے پرتیں کھلی، اور باخدا آدمی تو تھے۔ ان کے اجداد میں ایک صاحب تھے، آپ اس کی تصدیق کریں گے، حکیم عبدالباری صاحب، بڑے باخدا آدمی تھے، انہی کے نام کے اوپر ان کا نام عبدالباری رکھا گیا۔ اور مہدی صاحب اکثر ان سے کہا کرتے تھے، مہدی انصاری صاحب ہمارے استادوں میں تھے، مولانا عبدالحی فرنگی مہدی کی بیٹی کے شریک ہوتے، کہتے تھے بھائی مہدی بھائی آپ سے تو ایک تعلق یہ بھی ہے کہ آپ کے چچا تھے مولانا عبدالباری فرنگی مہدی، ان کے نام پہ بھی میرا نام رکھا گیا۔ تو جب میرا نام رکھا گیا، میرا شعور آیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک تو تمہارے نانا تھے یا دادا تھے حکیم عبدالحی صاحب، کوئی حکیم عبدالباری صاحب، آپ لوگ تصدیق کریں گے بہرحال۔ پھر ایک دن ایسی باتیں ہونے لگی تو میں نے پوچھا سر آپ کی پیدائش کب کی ہے؟ تو کہنے لگے کہ صاحب 1358 ہجری کی، مجھے نہیں پتا کہ اس میں عیسوی اس کی مطابقت کیا ہوگی، لیکن 1358 ہجری انہوں نے بتائی ہے۔ تو بہت سے واقعات ہیں۔ اب میں اپنے چھوٹوں سے یعنی طالب علموں سے جو اگرچہ مجھ سے چھوٹے نہیں ہیں مگر مجھ سے عمر میں کم ہیں، 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے جو عبدالباری صاحب کی بھی شخصیت میں تھی اور مجھے بھی تعلیم دی گئی، کہ فارسی کے ایک بڑے شاعر ہیں ثنائی غزنوی، ان کا ایک شعر ہے جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں کہ تو چنازی کے بے میری بے رہی، نہ چنازی کے بے میری بے رہن، تم دنیا میں اس طرح رہو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تم آزاد ہو جاؤ، اس طرح نہ رہو کہ جب تم مرو تو لوگ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ تو انہوں نے 3 مرتبہ چیئرمین شپ کی ڈپارٹمنٹ میں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے کسی ایک نے، نہ تدریسی نہ غیر تدریسی نہ طالب علم نے دن نہیں گنے کہ ان کی چیئرمین شپ کب ختم ہو گئی۔ یہ بہت نہیں، یہ بہت اس کی بات ہے، کیونکہ مجھے اکثر ساتھی یاد آتے ہیں کہ خیر کنہ فلاں و غنیمت شمار عمر، ذا پیشتر کی بانگ برایت فلاں نمون، جہاں تک ہو سکے جس حیثیت سے ہو نیکی کرتے رہو، اور اپنے اس وقت کو عمر کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ لوگ کہیں کہ ارے آج فلاں کا بھی انتقال ہو گیا، آج فلاں کا جنازہ بنٹو علم میں آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علین میں رکھے اور ان کے بزرگوں کے طفیل ان کو اعلیٰ مدارج پر فائز کرے۔ شکریہ بہت بہت شکریہ پروفیسر مسعود احمد علوی صاحب۔ اب آخر میں صدر جلسہ استاد
اساتذہ پروفیسر سید کفیل احمد قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا اپنے خیالات کے